وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وأولاد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد میرے انتہائی واجب التعظیم و تکریم علماء ذی احتشام و ناطخانان عظام و حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آقا دو عالم نور مجسم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے صدقہ سے ہم ایصال ثواب کی محفل پاک میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں. ہمارے محترم بھائی واجب التعظیم جناب چودھری پرویز اشرف صاحب کے والدین کریمین کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آج ان کی ایصال ثواب کے لیے یہ آج کی عظیم الشان نواسہ سید الابرار حضرت امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کے عنوان سے الحمدللہ انعقاد پذیر ہے. دعا ہے خدائے لم یزل ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے مرحومین کے لیے ثواب کا باعث بنائے اور ہم سب کے لیے مغفرت کا سامان عطا فرمائے. میں نے جو آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں وہ والدین کی عز و شان کے حوالہ سے ہے. انتہائی اہم ترین بات ہے کہ خدائے لم یزل نے اپنی تمام تر عبادات و ریاضات کے بعد اگر حکم دیا ہے تو والدین سے حسن سلوک کرنے کا دیا ہے. والدین کا بے ادب، والدین کا گستاخ، والدین کو ناراض کرنے والا جتنا بھی عبادت و ریاضت میں داخل ہو
اس کی تمام تر عبادات و ریاضات اس وقت تک معلق کر دی جاتی ہیں تا وقت کہ اس کے والدین اس سے راضی نہ ہو جائیں۔ چند ایک گزارشات جو میں ابھی پیش کروں گا قرآن مجید کی، جو میں نے آیات مقدسہ پڑھی ہیں ان کے ترجمے کے بعد، وہ انتہائی توجہ کے لائق ہے۔ یہ ہمارا دین اسلام ہے کہ جس نے ہمیں والدین کی عزت و شان، ان کا احترام، ان کا ادب، ان کی توقیر اس طرح سے بلند کرنے کا خدائے لم یزل نے، اور اس کا اظہار اس طرح سے کرنے کا، اور اپنے علم و یقین میں اس کو اس طرح سے بسا لینے کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر عبادات و ریاضات کو ان کی رضا کے ساتھ اس قدر لازم ملزوم فرما دیا ہے کہ ایمان والا اس بات کو خود سمجھ لے کہ تمام تر اللہ کی رضا والدین کی رضا میں رکھ دی گئی، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی رکھ دی گئی۔ جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا ہے، اور جس نے والدین کو ناراض کر لیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر لیا ہے۔ آیات مقدسہ انتہائی توجہ کی طالب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ اور تیرے رب کا حکم ہے جس کو میں اور آپ رب کہتے ہیں، جو میرا اور آپ کا پالن ہار ہے، کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، نہ قیام تعبد، نہ رکوع، نہ سجود، نہ نظر، نہ نیاز، نہ منت، یہ سب عبادات سے تعبیر ہے اور اس کا مستحق فقط اللہ ہے۔ اصطلاح شرع میں جسے عبادت کہا جاتا ہے اس کا مستحق فقط اللہ ہے۔ ایسی عبادت و ریاضت کے بعد ہر مومن چاہتا ہے کہ خدائے لم یزل اسے قبول کر لے، جو ہر ایسے انداز سے پاک ہے کہ جس میں بارگاہ الوہیت سے رد کیے جانے کا امکان تھا، اتنے تقوی اور طہارت سے وہ عبادات و ریاضات کی ہیں۔ دعائیں کرتا ہے کہ باری تعالیٰ انہیں قبول فرما لے۔ اللہ پاک نے بہت خوبصورت انداز ہمیں عطا فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری تمام تر عبادات و ریاضات میری بارگاہ میں درجہ قبولیت پا جائیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے حسن سلوک کرو، اور حسن سلوک کا انداز بھی ہمیں سکھلایا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی طبیعت سے نہیں، اپنی چاہت سے نہیں، بلکہ ہمیں اس کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا وہ تمہارے والدین بڑھاپے کی عالم میں تم تک پہنچ جائیں یا تم انہیں پالو، ماں باپ مل جائیں تو بڑی عظمت کی بات ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک رہ جائے، ماں ہے یا باپ ہے، فرمایا پھر بھی بڑی عز و شان کی بات ہے۔ فرمایا
فلا تقل لهما اف، ان دونوں کے سامنے تمہیں اف کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا تنہرهما، اور نہ انہیں جھڑکنے کی اجازت ہے۔ وقل لهما قولا کریما، ان سے بڑے کریمانہ انداز میں باتیں کیا کرو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور رکھ دے اپنے دونوں بازو رحمت کے ساتھ ان کے سامنے، سب کچھ اپنا ان کے سامنے رکھ دے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور عرض کر اے میرے رب ان دونوں پر ایسی مہربانی فرما جیسے کہ بچپن میں یہ مجھ پر مہربانی فرما کرتے تھے۔ یہ کمال درجے کا انعام ہے والدین پر جو اللہ تعالی ہمیں بطور تعلیم کے ارشاد فرما رہا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، قرآن مجید کی یہ آیات بینات ہمیں واضح انداز میں جو درس دے رہی ہیں وہ والدین کی فرما برداری کا حکم ہو رہا ہے، اور دوسرے مقام پر خدائے لم یزل نے جو ارشاد فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے حضرت انسان کو وصیت کی کہ والدین سے حسن سلوک کرے۔ فقط ایمان والوں کو نہیں، کلہم انسانیت کا حکم ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کی عزت کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صحابہ اکرام حاضر ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت سیدنا علقمہ انصاری، سب کو رضی اللہ تعالی، بڑا مقام ہے صحابی رسول کا۔ میں اور آپ ہمارے سجدے چے مانا اور چے جائے کہ صحابی رسول کا مقام۔ چند صحابہ اکرام بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا حضرت علقمہ انصاری چند دنوں سے موت کی کشمکش کا شکار ہے، جسم سے روح پرواز نہیں کرتی، نزا کی حالت میں ہے۔ آقا ان کے لیے دعا فرمائے ان کا یہ مشکل وقت آسان ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا کیا اس کے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ان کی والدہ زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ انہیں جا کر میرا پیغام پہنچاؤ کہ تمہیں اللہ کے حبیب یاد فرما رہے ہیں۔ جب صحابہ اکرام چلنے لگے، سرکار نے فرمایا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تم انہیں بلا کر نہ لاؤ، میرے صحابی کی ماں ہے، اللہ کا رسول خود چل کر جائے۔ سرکار خود تشریف لے گئے۔ اب ذرا غور فرمائیں، سرکار دو عالم علیہ السلام جب ان کے گھر پہنچے، سرکار نے فرمایا اے مائی صاحبہ، کیا تیرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تھا؟ آقا نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتا تھا۔ فرمایا کیا زکوٰۃ فرض تھی؟ آقا زکوٰۃ بھی فرض اور ادا بھی کیا کرتا ہے۔ فرمایا کیا کبھی جہاد میں بھی میرے ساتھ کیا ہے؟ فرمایا ہاں آقا جہاد میں بھی آپ کے ساتھ کیا ہے۔ فرمایا کیا صدقات و خیرات بھی کرتا ہے؟ جی آقا صدقات و خیرات بھی کرتا ہے۔ فرمایا اچھا یہ بتلاؤ تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو یا خوش ہو؟ یہ بات پوچھنے کی دیر تھی۔ دراصل کملی والے آقا اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ چند باتیں سرکار نے پہلے پوچھی۔ کیا نماز پڑھتا تھا؟ کیا روزے رکھتا تھا؟ کیا زکوٰۃ دیتا تھا؟ کیا جہاد میں جاتا تھا؟ کیا صدقات و خیرات کرتا تھا؟ یہ ہمیں بتلانے کے لیے، ہمیں سکھلانے کے لیے۔
جب انہوں نے سب کچھ بتلا دیا، سرکار نے تب فرمایا کہ اب تم بتلاؤ تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو گیا؟ انہوں نے کہا، آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو گئے۔ فرمایا کچھ کہو، آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، کیا تم ناراض ہو؟ جی آقا میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ فرمایا معاف کر دو، درگزر سے کام لو۔ آقا میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حکم دیا کہ لکڑیوں کے گٹھے جمع کیے جائیں۔ جب گٹھے جمع ہو گئے فرمایا انہیں آگ لگاؤ۔ دہکنے لگے، فرمایا اٹھاؤ اور انہیں اس آگ میں داخل کر دو۔ جب صحابی رسول کی اماں جان نے یہ بات سنی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو بچائیں، یہ آگ اور میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے اس میں جلے گا۔ فرمایا کہ ہاں، اگر تم اسے معاف نہیں کرو گی نہ اللہ معاف فرمائے گا نہ اس کا رسول معاف فرمائے گا۔ یا رسول اللہ، اگر یہ بات ہے، میں نے 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ اپنے بیٹے کو معاف فرما دیا۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان فرماتے ہیں، رب کعبہ کی عزت کی قسم، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آقا دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس اماں جان کی یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ آقا میں نے معاف کر دیا ہے۔ وہ صحابی رسول جس کی زبان پر کئی دن سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا تھا، سانس اٹک رہی تھی، ادھر سے ماں کی زبان سے بخشش کے الفاظ نکلے، ادھر سے زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، جسم سے روح پرواز کر گئی۔ سرکار نے فرمایا، مجھ محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ خدائے لم یزل کے فرشتے اس میرے صحابی کی روح کو دولہا بنا کر لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا اگر آج اس کی ماں اسے معاف نہ کرتی، نہ اللہ معاف کرتا نہ اس کا رسول معاف فرماتا۔ اب ذرا بارگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کا ارشاد پاک ہے، فرمایا 4 چیزوں کا تکتے رہنا ہی عبادت ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سرکار نے فرمایا کعبے کو تکتے رہنا، کعبے کو تکتے رہنا، نہ طواف، فقط بیٹھے ہوئے دیدار کعبہ کرتے رہنا۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا کہ فقط تکتے رہنا عبادت ہے۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، فرمایا دوسرا فقط قرآن کو تکتے رہنا عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا قرآن پاک کا دیدار کرنا ہی عبادت ہے، پڑھنے کا مقام تو الگ ہے۔ قرآن کو اللہ نے بہت آسان کر دیا، بہت آسان کر دیا۔ خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی اسے یاد کرنے والا؟ فقط دیدار قرآن عبادت، جیسے کعبے کا تکنا عبادت، پڑھنے کا اجر اور پڑھ کر عمل کرنے کا اجر اور جتنا خشوع اور خضوع بڑھتا ہوا چلا جائے گا، پڑھنے والے میں جتنے لطائف کھلتے ہوئے چلے جائیں گے، اتنا ہی فرشتوں کا نزول ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ قرآن پڑھتا ہوا
ایک وقت یہ آئے گا کہ براہ راست بغیر کسی حجابات کے انوار و تجلیات یوں دیکھ رہا ہوگا کہ قرآن کے کلمات زبان سے نکل رہے ہوں گے، دراصل خدا سے ہم کلام ہو رہا ہوگا۔ فرمایا جانتے ہو تیسری بات، فرمایا میرے پیارے علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے۔ کون علی؟ جانتے ہو ادھر کعبے کی بات ہو رہی ہے، ادھر قرآن کی بات ہو رہی ہے، درمیان میں مولا مشکل کشا کی بات ہو رہی ہے۔ یہ مولا مشکل کشا کی بات، فرمایا کہ ہاں اگر کعبے سے فیض چاہتے ہو تو بھی علی سے تعلق رکھنا ہوگا، اگر قرآن سے نور لینا چاہتے ہو تو بھی علی سے تعلق رکھنا ہوگا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر عبادت کی لذت چاہتے ہو، ریاضت میں زہد، ورع، تقوی میں کمال چاہتے ہو، جتنی علی کی محبت بڑھتی چلے جائے گی اتنے قرب خدا میں داخل ہوتے ہوئے چلے جاؤ گے۔ کون مولا مشکل کشا کون ہے؟ پوچھا، اے بھائی علی کبھی خدا کو بھی دیکھا ہے؟ کہنے لگے خدا کی قسم کبھی نہیں دیکھا تھا، کبھی نہیں دیکھا تھا، ہاں لیکن اب دیکھے بغیر علی رہتا نہیں ہے۔ کہنے لگے خدا کی قسم خیبر کی موقع پر جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ خدائے لم یزل نے جس کے ہاتھ پر فتح کو لکھ دیا ہوا ہے، ہر صحابی پوری رات دعائیں مانگتا رہا کہ کل شاید یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہو۔ کل وقت آیا، سرکار دو عالم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے صحابہ کرام حاضر ہیں۔ فرمایا کہ بتلاؤ علی کہاں ہے؟ آقا انہیں تو آشوب چشم ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ فرمایا جاؤ علی کو بلا کر لاؤ۔ حضرت مولا مشکل کشا کو جب بارگاہ رسالت امام میں پیش کیا گیا، سرکار نے اپنا لعاب مبارک لگایا، دھوپ مبارک لگایا اور لگا کر فرمایا کہ بتلاؤ اے علی کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی آقا رب کعبہ کی عزت کی قسم تحت الثری سے لے کے عرش اولا تک خدا نے سب پردے اٹھا دیے ہیں اور ہر ایک چیز کو بلا حجاب تک رہا۔ فرماتے اس وقت سے لے کے آج تک، اب ذرا غور کرنا، سرکار کا فرمان ہے ایسے عبادت کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہ ہو سکے، یہ تو یقین کرو کہ تمہیں خدا دیکھ رہا ہے۔ سوال کرنے والا نے سوال کیا بتلاؤ کبھی خدا کو بھی دیکھا ہے؟ کہنے لگے ہاں، علی ایک سجدے کے بعد اس وقت تک دوسرا سجدہ کرتا ہی نہیں ہے جب تک وہ رب کا دیدار نہیں کر لیتا ہے۔ یہ مقام سرکار نے کعبے کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، مولا مشکل کشا کے ساتھ بیان کر کے سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا والدین کے چہرے کو تکتے رہنا عبادت ہے، والدین کے چہرے کو تکتے رہنا عبادت۔ ارے کعبے کو تکنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، قرآن مجید کا دیدار کرنے کے لیے چھو نہیں رہا، لا یمسہ الا المطہرون، پکڑتا نہیں، چھوتا نہیں، فقط تکتا ہے، دیدار کرتا ہے۔ وضو نہ بھی ہو تو بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ارے پیارے علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے۔ فرمایا ایسے ہی والدین کا چہرہ تکنا، فرمایا ایسی عبادت ہے ادھر سے محبت کی نگاہ ڈلی نہیں، ادھر سے حج مبرور کا ثواب عطا فرما دیا۔ کسی نے کہا آقا کوئی 10 مرتبہ دیکھے، فرمایا 1000 مرتبہ بھی کیوں نہ ہو، کیا رب کا فضل کم ہو گیا ہے؟ نماز پڑھی، اللہ اکبر ثنا کہی، فاتحہ شریف پڑھی، کوئی سورت ملائی، رکوع کیا، سجود کیا، تشہد میں بیٹھ گئے،
نماز اختتام کو جا رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے۔ ہمیں دین اسلام کیا سکھلاتا ہے، ہم کتنے دور ہیں دین سے۔ وہ نماز جس کا آغاز اللہ اکبر سے ہو رہا ہے، رکوع قیام، رکوع سجود کر کے جب نماز کو ختم کرنے کے قریب آئے، رب نے ہمیں کیا دعا تعلیم ارشاد فرمائی، جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء 4000 نبیوں کے والد محترم ہیں۔ کیا دعا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي۔ اے میرے رب، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے، ولوالدی، اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ یہ دعا رب ہمیں نماز کے اندر بتلا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ نے اپنی عبادات کے بعد اگر کوئی مقام عطا فرمایا ہے، حقوق العباد میں سے سب سے بڑا حق والدین کو عطا فرمایا ہے۔ خدا لم یزل مجھے اور آپ کو آقا دو عالم نور مجسم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ اپنے والدین کا احترام، ادب، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور آج کی اس محفل پاک کو ہمارے محترم بھائی چودھری پرویز اشرف صاحب زیدہ مجتوہ کے والدین کے لیے اِیصال ثواب کا باعث بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔